صدقہ اور خیرات کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور دیگر عبادات کا انجام دے۔ اسی طرح ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے، اور ایک مسلمان اچھا مسلمان کہلاتا ہے جب اس کا طور طریقہ اور اس کا اخلاق و کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، اے دنیا کے مومنوں سنو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہمارے لیے اس کائنات میں کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے، کوئی نمونہ ہو سکتا ہے، اور کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہمیں عبادات کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، ہماری عبادت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اسی طرح ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اخلاق بھی ویسا ہی ہو، ہمارا کردار بھی ویسا ہو، ہمارا چال چلن ویسا ہو، طور طریقہ ویسا ہو، اٹھنا بیٹھنا ویسا ہو، کھانا پینا ویسا ہو، بولنا ویسا ہو، ہنسنا ویسا ہو، مسکرانا ویسا ہو، لوگوں سے برتاؤ کرنا ویسا ہو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے صحابہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور اس برتاؤ کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کو دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہا، اپنے نبی کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ فرمایا۔ افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے طور طریقے کو دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کافی دور ہو چکا ہے۔ ہمارا برتاؤ اپنوں کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا جیسا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ہمارا برتاؤ غیروں کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، ہمارا برتاؤ اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، ہمارا برتاؤ اپنے والدین کے ساتھ ویسا
میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق بڑا بلند ہے، آپ کا اخلاق بڑا بلند ہے، آپ اخلاق کی اعلیٰ چوٹی پر اور اعلیٰ رتبے اور مقام پر فائز ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا تقاضا کیا ہے؟ جب ہمارے نبی کا اخلاق اعلیٰ تھا، اونچا تھا، بلند و بالا تھا، سب سے نرالا تھا اور سب سے یگانہ تھا، تو ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اخلاق کے اندر پستی ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا اخلاق گرا ہوا ہونا چاہیے؟ میرے بھائی ہرگز نہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی آئیڈیل ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگر کسی پر نمونہ بنایا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام معاملات میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، زکات کا پابند ہو اور صدقہ و خیرات کا پابند ہو، لیکن اس کا اخلاق پگلے درجے کا گھٹیا ہو، اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ اور برتاؤ اچھے نہ ہو؟ میرے بھائی، اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع بہت وسیع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مظاہر میں سے صرف ایک مظہر کو آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ بشر تھے، آپ انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کا بھی اثر ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے، نڈال ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا، اور اگر خوشی کے لمحات آتے تھے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملے، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے مابین ہوتے، اپنے دوستوں کے مابین ہوتے اور بچوں کے مابین ہوتے اور خوشی کے مواقع ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں اور ذہنی مریض ہیں۔ میرے بھائی، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا منہ بنائے نہیں رکھتے تھے، منہ بسوڑے نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز طریقے سے لوگوں سے مذاق نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ایسا مذاق جسے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو برا نہ لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں لطیف مذاق اور صحیح مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کو صدقہ قرار دیا، مسکرانے کو صدقہ قرار دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث راوی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع کے اندر اس حدیث کا بیان کیا ہے، سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ سنو، اے میرے ماننے والوں سنو، کہ اپنے بھائی کے سامنے ایک مسلمان کا دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا، تبسم کرنا،
سے ملتا ہے ایک دم غصے کی حالت، ایسا لگتا ہے کہ اس کو چلا جائے گا اور اس کے چہرے پر کوئی تازگی نہیں ہوتی ہے، کوئی مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملیے گا اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور اس سے دو لوگوں میں محبت بڑھتی ہے، محبت پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے جب آدمی کو ملنا چاہیے کسی سے تو حساس بشاس طریقے سے ملنا چاہیے، اور چہرہ بگاڑ کر اور چہرے کو بزوڑ کر چہرہ بنا کر اور غصے کی حالت میں نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق نہیں رہا کہ غصے کی حالت میں ملے اور چہرہ بنا کے ملے، نہیں۔ جب آپ کسی مسلمان بھائی سے ملیے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آپ کے چہرے پر تازگی ہو۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی حارث الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن حارث الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے، کہتے ہیں کہ ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبداللہ بن حارث الزبیدی کہتے ہیں ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا، نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے کب تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس وقت مسکراتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یہی ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم کوئی اچھا کام کریں، نیک عمل کریں، زکات و زکات کا اہتمام کرے، زکات و خیرات کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے، اور یہ وہ اعمال ہے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو ایسے اعمال پر ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا کہ فلاں آدمی مسلمان ہو گیا ہے، فلاں آدمی شرک سے تائب ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے۔ اللہ کے نبی کو جب یہ پتا چلتا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، مسلمان کسی جنگ میں کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان کو خوش کر کے بھی وہ اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہو گیا ہے؟ دوسرے کو تکلیف دینا چاہتا ہے، دوسرے کو تنقید کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، اور اس کو اپنی بہادری سمجھتا ہے۔ میرے بھائی، یہ بہادری نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ آپ اپنے روتے ہوئے بھائی کو خوش کریں، اس کی افسردگی کو دور کریں، اس کے غم کو دور کریں، اور اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بڑھائیں۔ اگر مدد کی ضرورت ہے آپ مدد کریں، پھر اپنی خوشی کا اظہار کریں، یہ آپ کے لیے بھائی سے ثواب ہے، بھائی سے اجر ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غریب کا، کسی فقیر کا کی مدد کرتے، اس کا تعاون کرتے، نیکی اور بھلائی کا کام کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری اللہ کے نبی کو دی جاتی، کوئی بشارت آتی اللہ کی طرف سے آسمان سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسلام کے بڑے اہم واقعات ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ ان واقعات کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا ایک بڑا واقعہ اسراء و معراج کا واقعہ، اسراء و معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سیر کرایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سیر کرتے، جنت دیکھتے، جہنم دیکھتے، جنتیوں کو دیکھتے، جہنمیوں کو دیکھتے، اور اسی اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض عبادتیں بھی فرض کی، بعض عبادتیں بھی فرض کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے متعلق خود بیان فرماتے ہیں اور کہتے ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حضرت جبریل میرے پاس آئے اور جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے گئے، کہا ثم عرج بی، اور میں پھر ان کے ساتھ آسمان میں گیا، حتی ذهبت علی مستوى الاسماء فی صریف الاقلام، اور جبریل علیہ السلام اتنا اونچا لے گئے اور آسمان پر اتنی دور لے گئے کہ جہاں پہنچ کر میں قلم کی آواز کو سن سکتا تھا، قلم کی آواز کو جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، اس کی آواز بھی اللہ کے نبی کو سنائی دے رہی تھی۔ میرے بھائیوں، اور اسی موقع سے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پانچوں وقتوں کی نمازوں کو فرض کیا، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے، اللہ اگر وہ آدمی شرک نہ کرے، اگر وہ آدمی شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو بھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور شرک کے تعلق سے معروف ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری آیت میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی آدمی بنا توبہ کے مر جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری آیت کا معنی ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بندوں سن لو، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اسراء اور معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو اس سفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خوش ہوئے اور بہت زیادہ خوش ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، ظلم اٹھایا، مدینے میں رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سفر کیا۔ اللہ کے نبی خود سے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیے، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے مدینے کا سفر کیا، اور اسی سفر پر سفر ہجرت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں مدینہ کے لوگوں کو پہلے سے پتا ہے، اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں میں بڑی خوشی، جو مسلمان ہو چکے تھے وہاں بڑی خوشی تھی۔ میرے بھائیوں، لوگ آ کر انتظار کرتے تھے راستے میں، اور مردوں اور عورتیں اپنی چھتوں میں چڑھ جاتی تھیں، بچے گلیوں میں پھرتے تھے، دور تک چلے جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دیدار ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، لوگ کا یہ جذبہ دیکھا، لوگ کی یہ محبت دیکھی، مسلمانوں نے اپنے نبی کو دیکھا، اس رخ کو دیکھا، اس چہرے کو دیکھا، جس چہرے سے کوئی چہرہ اچھا ہو سکتا نہیں ہے، اور جس کے چہرے کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی۔ جس انسان سے خوبصورت انسان اس دنیا کے اندر نہیں آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاعر نے کہا حسن یوسف تمہیں انسا یہ بے بیضا داری آج خوبا ہمادارن تو تنہا دار۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری رخ پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی کی تعریف بھی یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہے وہ ہمارے
مدینہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، خوشی میں لوگ گیت گانے لگے، ترانہ پڑھنے لگے اور لوگ بلانے لگے، لوگ بلا رہے تھے، پکار رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ بچے خوشی میں اچھل رہے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ یہ خوشی دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کا دل بھاگ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بھائی مسکرانے لگے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش ہوتے تھے۔ کیا اس موقع پر بھی خوش ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ ضمانت دی کہ اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کو بھی اصنام اور یہ بت گمراہ کر دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کی آیت پڑھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو ان لوگوں کو عذاب دیتا ہے کہ اپنی قوم کے بارے میں یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دیتا ہے تو تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، فرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا، اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا فرمائی، آپ کے لیے دعا فرمائی، قیامت تک آنے والی اپنے امتیوں کے لیے دعا کی، اور ذکر کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ تو میری امت کا خیال رکھنا، اے اللہ تو میری امت کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اللہ کے نبی کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ لیکن آج ہم ایسے بن گئے ہیں جو اپنے نبی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے نبی کا حکم کا خیال نہیں رکھتے، اپنے نبی کی سنت کا خیال نہیں رکھتے، اپنے نبی کے طور طریقے کا خیال نہیں رکھتے، اپنے نبی کے اخلاق و کردار کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم سے زیادہ بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، خلاصہ یہ ہے، وقت لگ جائے گا اگر ساری باتیں بیان کی جائے۔ جب اللہ کے نبی کو روتا ہوا آسمان والے نے دیکھا، عرش والے نے دیکھا، فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، جا کر پوچھو میرے نبی آ کر رو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے رونے کی؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جبریل علیہ السلام گئے، اللہ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل علیہ السلام کو، اے جبریل جاؤ اور میرے نبی کو یہ بتلاؤ کہ حدیث کے الفاظ سنیے، کہا اذهب الى محمد، اے جبریل تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، فقل، اور جا کر ان کو کہو انا سنعطیک فی امتک، اے نبی ہم تیری امت کے بارے میں وہ چیز دیں گے تجھے جس سے تو راضی ہو جائے گا، ولا نسوک، اور تیری امت کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس سے آپ کو دکھ ہو، آپ کو پریشانی ہو۔ میرے بھائیوں، اس سے اللہ کے نبی کو بڑی فرحت حاصل ہوئی، بڑی مسرت حاصل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ میرے بھائی، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرحت کا اور اپنی مسرت کا، اپنی خوشی کا اور انبساط کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا، خاص طور سے اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان کیا۔ اس سے جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کی تہمت لگایا تو آسمان سے وحی نازل ہوئی، سورۃ النور کی 10 آیتیں اللہ نے نازل کی۔
دکھ لاحق ہوا ہے، جو پریشانی لاحق ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اور جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا، ان کی پاک دامنی کا، ان کے عفت کا، ان کے عصمت کا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے اعلان کر دیا۔ اس موقع سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اسی طرح جب مسلسل ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا اور حبشہ سے جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دیا، اور کیا نام تھا؟ ابراہیم۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بیٹے کی ولادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، صحابہ کے مابین گئے اور کہا میرے گھر بیٹا ہوا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کا وہ نام رکھا ہے جو میرے جد امجد کا نام تھا، میرے باپ کا نام تھا، یعنی ابراہیم کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے واقعات تھے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان عبادت ویسی کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک مسلمان آج اپنے اخلاق اور کردار کو ویسا اور اخلاق اور کردار بنائے جس کی تعلیمات قرآن کے اندر ہے، اور جس کی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر ہے۔ جب ہمارا ایسا اخلاق ہوگا، ہمارا ایسا کردار ہوگا، ہماری زندگی بہترین زندگی بن جائے گی، ہماری زندگی کے اندر خوشی ہوگی، ہماری زندگی خوشحال زندگی گزرے گی، اور ہمارا گھر اچھا ہوگا، ہمارا خاندان اچھا ہوگا، ہماری بستی اچھی ہوگی، ہمارا گاؤں اچھا ہوگا، ہمارے بال بچے اچھے ہوں گے، ہماری بیویاں اچھی ہوگی، ہمارے پڑوسی اچھے ہوں گے، اور دوسرے لوگوں نے غیر مسلموں میں اچھا پیغام دیا۔ یہ مسلمان ہے، دیکھ لو اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ آج غیر مسلمین ہنستے ہیں، غیر مسلمین ہمیں تانا دیتے ہیں، یہ دیکھو مسلمان کیسا گالی دینے والا، جھگڑا کرنے والا، یہ غیبت کرنے والا، یہ چغلی کرنے والا، غریبوں کا مال لینے والا، بڑی مصیبتوں پر ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے؟ میرے بھائی نہیں، ہمارا اخلاق اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اور ہر وہ کام جو ہمارے اچھے اخلاق کے خلاف ہو ان اخلاق کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر معاملے میں اسوہ بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ ہمارے نبی بلند اخلاق والے تھے، بلند کردار والے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کریں، اپنے نبی کے طور طریقے پر اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق